بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، اللہ تعالیٰ خود بھی اور حضرت جبریل امین کے ذریعے بھی مسلسل وحی مکہ مدینہ میں قلب نبی پر نازل ہو رہی تھی۔ آخر کیوں قلب نبی کے بجائے وحی کو سدرۃ المنتہا پر نازل کیا؟ پھر اپنے رسول نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر نازل وحی کا نظارہ کروایا۔ مزید گفتگو سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں فرمایا کہ اپنے عبد یعنی بندے کو وحی فرمائی۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وحی کو رسول کے قلب یا فؤاد پر نازل کی تھی، بلکہ اس وحی کو فؤاد یعنی قلب یا دل نے دیکھا۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے یعنی فؤاد نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے 2 دفعہ دیکھا۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اسے یعنی وحی کو نازل ہوتے 2 بار دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ وحی سدرۃ المنتہا کے پاس نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے سے جو سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا یا جو دکھایا جا رہا تھا، اس کو نبی کی آنکھ یعنی بصر نے دیکھا۔ پھر سدرۃ المنتہا پر چھا جانے والی یا نظر آنے والی اپنے رب کی بہت بڑی آیات یعنی نشانیاں دیکھیں۔ فرمایا اور انہوں نے وہ 2 بار نازل ہوتے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا یعنی نظر آ رہا تھا، آنکھ یعنی بصر نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی آیات دیکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین کو دیکھا، ہرگز نہیں۔ ان آیتوں سے واضح ہے کہ جبریل امین کو نہیں بلکہ اپنے رب کی بہت بڑی آیات دیکھی تھیں۔ عزیزان من، ہم نے آیات سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو نبی کے قلب پر نازل نہ کیا تھا، بلکہ وحی سدرۃ المنتہا پر نازل کی تھی۔ اور جب وحی سدرۃ المنتہا پر نازل ہوئی تو سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا یعنی نظر آ رہا تھا، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ یعنی بصر سے اپنے رب کی سدرہ پر نظر آنے والی بہت بڑی آیات دیکھی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور سدرۃ المنتہا پر نازل ہونے والی آیات کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیسے اپنی بصر سے دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کو سمجھنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ کو بصر کی سائنسی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ بصر ہی کے ذریعے رسول نے سدرہ پر آیات دیکھی تھیں۔ عربی میں بصر کے 2 معنی ہیں، ایک سوچ و بچار کرنا اور دوسرا دیکھنا۔ سوچنا اور دیکھنا آپس میں الگ چیز نہیں ہے۔ جیسے آپ چاند دیکھنے کے لیے سوچیں گے تو پھر نظر اٹھا کر دیکھ بھی لیں گے۔ دیکھیں، جیسے انسان چیزوں کو بصر کرتا ہے یعنی دیکھتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں فرمایا تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم بصر یعنی دیکھتے ہو۔ جیسے انسان چیزوں کو ابصار کرتا ہے یا دیکھتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ بھی بصر یعنی دیکھتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انشقاق میں فرمایا
ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے بصر یعنی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آنکھ سے بصر کرنے یعنی دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہر انسان کی آنکھوں سے برقی لہریں نکلتی ہیں، ان لہروں سے جو چیز ٹکرائے گی وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہر انسان کی آنکھ سے نکلنے والی برقی لہروں کی فریکوینسی الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنے سامنے ایک بڑا آئینہ رکھ لیں، دو شخص مختلف زاویوں سے آئینے میں مختلف سمت میں دیکھیں گے تو ان کی آنکھ سے نکلنے والی برقی لہر آئینے سے ٹکرا کر چیزوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک شخص کو آئینے میں پھول نظر آتا ہے اور دوسرے شخص کو موم بتی آئینے میں نظر آ رہی ہے۔ اب آئینے میں ایک ہی وقت میں ایک کو پھول اور دوسرے کو موم بتی نظر آتی ہے، لیکن آئینے میں دو چیزیں موم بتی اور پھول موجود ہیں، جیسا کہ تصویر میں واضح ہے۔ پھول دیکھنے والے کو موم بتی نظر نہیں آ رہی ہے اور موم بتی دیکھنے والے کو پھول نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والی بصر یا برقی لہر میں فریکوینسی کا فرق ہے۔ اگر دونوں کی بصر کی فریکوینسی ایک ہو جائے تو دونوں شخص ایک ہی وقت میں موم بتی اور پھول بھی آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان من، ہم آپ کو سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین کی طرف لا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بھی بصر کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انشقاق میں فرمایا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے بصر یعنی دیکھتا ہے۔ اب نبی اور رسول بھی دیکھتے یا بصر کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں فرمایا، تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم بصر یعنی دیکھتے ہو۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی بصر اور رسول اللہ کی بصر کی فریکوینسی ایک ہو جائے تو جو اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا پر بیک وقت پوری کائنات کو بصر کریں گے یعنی دیکھیں گے تو رسول بھی پوری کائنات کو سدرۃ المنتہا کے آئینے میں دیکھتے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، وہ قریب ہوا پھر خوب قریب ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوچ یا بصر اور رسول کی سوچ یعنی بصر ایک ہو کر قریب ہو گئی۔ پھر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کمان کی دو قوبیں ایک ہو گئیں بلکہ نزدیک سے نزدیک تر۔ عربی میں قوب کے معنی ہے کہ دو انسان کی جب سوچ ملتی ہے تو وہ دو کمان لے کر ان کو آپس میں ملا کر ایک کمان بنا دیتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے رسول کی سوچ کو اور اپنی سوچ کو ایک جیسا کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ کی بصر اور رسول کی بصر کی فریکوینسی ایک ہو گئی تھی۔ سدرۃ المنتہا ایک آئینے کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنی بصر سے سدرہ پر دیکھ رہے تھے یا وحی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے یا بصر کرنے سے سدرہ پر کائنات کا عکس یا فلم بنتی جا رہی تھی، جیسے آئینے پر عکس بنتا ہے۔ رسول اللہ اس اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے عکس کو اپنی بصر سے بھی دیکھتے جا رہے تھے، کیونکہ دونوں بصر ایک جیسی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، بصر نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی آیات یعنی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا کے آئینے میں
پوری کائنات کی نشانیاں دیکھتے جا رہے تھے اور رسول اللہ سدرہ پر چھا جانے والی آیات یعنی نشانیاں بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ عزیزان من، ہم اپنی بات کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو معراج پر لے گئے اور ان کے قلب پر وحی نازل کرنے کے بجائے سدرۃ المنتہا آئینے پر وحی نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کی بصر اور رسول کی سوچ کی بصر کی فریکوینسی کو ایک جیسا کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سدرہ آئینے کے ذریعے پوری کائنات کو دیکھتے جا رہے تھے اور رسول اللہ بھی سدرہ پر بننے والی اللہ تعالیٰ کی وحی سے بنے عکس کو دیکھتے جا رہے تھے، اور وہ عکس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آیات یعنی نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت سدرہ آئینے کے ذریعے پوری کائنات کو دیکھا، تو رسول اللہ نے بھی سدرہ پر کائنات کے عکس کو ویسے دیکھا جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ یہی معراج کی سائنسی حقیقت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ایک آیتوں پر سوچنے سے تحقیق ہے، لازم نہیں کہ آپ اس کی اتباع کریں۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔